أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. بار بار رحم کرنے والے نہایت مہربان اللہ کے نام سے. طاسیم میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ایمان والے لوگوں کے لیے موسیٰ اور فرعون کی سچی سچی داستان ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں. بے شک فرعون ملک میں لوگوں پر بڑھ چڑھ کر ہاتھ چھوڑنے لگا تھا اور اس نے ملک کے باشندوں کے ایک حصے کو دبا کر کچل ڈالا تھا یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو جیتی چھوڑتا رہا. واقعی اس نے بڑے فسادی لوگوں میں اپنا شمار کرا لیا. اور ہم نے یہ ارادہ فرما لیا کہ اس ملک میں جن لوگوں کو کچل کر دبا دیا گیا تھا ان پر احسان کریں اور پیشوا بنا دیں اور ملک کا وارث بھی ان کو بنا کر دکھا دیں. اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو حکومت قائم کرنے کا موقع دیں گے اور فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو وہ کچھ دکھا دیں گے جس کے لیے انہیں ہر وقت ڈر اور خطرہ بنا ہوا تھا. اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو اپنے حکم کا اشارہ دیا کہ موسیٰ کو دودھ پلاتی رہیں. جب تم کو ڈر لگے تو اسے دریا میں ڈال دینا. پھر کچھ بھی خوف نہ کرنا اور غم میں پڑنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم موسیٰ کو تمہاری طرف واپس لوٹا دیں گے اور تم جان لو کہ ہم تو انہیں رسول بنانے والے ہیں. فرعون کے گھر والوں نے اس تیرتے صندوق کو اٹھا لیا تاکہ دشمن اور غم دینے والے کو اپنے ہاتھوں پروان چڑھائیں. یقیناً فرعون، حامان اور ان کے لشکر بہت ہی خطا کار لوگ تھے اور یہاں بھی ان سے بھاری بھول ہو گئی. اور بیگم فرعون بولی کہ یہ لڑکا میری اور آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا. بہت ممکن ہے کہ جوان ہو تو اس لڑکے سے ہم کو نفع پہنچے گا یا پھر ہم اپنا بیٹا تو اسے بنا ہی لیں گے. اور اس لڑکے یعنی موسیٰ کی پرورش کرنے کے انجام سے یہ لوگ بے خبر تھے. اس موقع پر صبح ہوتے ہوتے ادھر موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی ہوا جا رہا تھا. اگر ہم نے ان کے دل کو باندھ کر ایمان کے رخ پر نہ ڈال دیا ہوتا تو بے قراری میں وہ اس راز کو ظاہر کر دینے کے قریب تھیں. موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ بیٹی ذرا خبر تو لے آ کہ صندوق کا کیا انجام ہوا. نہر کے کنارے کنارے دور سے نظر بچا کر موسیٰ کی بہن دیکھتی آ رہی تھی جبکہ فرعون والوں کا اس طرف کچھ دھیان نہ تھا. ہم نے اس کے پہلے موسیٰ کے بارے میں پابندی لگا رکھی تھی کہ ابھی اسے کوئی دودھ نہ پلانے پائے. بس اتنے میں موسیٰ کی بہن وہاں پہنچی اور کہنے لگی کیا میں تم کو ایسے گھر بار کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش بڑی خوبی سے کر سکیں گے اور اس کی نگرانی بڑی خیر خواہی کے ساتھ کریں گے.
اس حکمت سے ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس پھر واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور موسیٰ کی جدائی کا غم دور ہو جائے، اور ان کو معلوم رہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، لیکن بہت سے انسان اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔